حافظ ख्वाजा एहतशाम अहमद तिलावत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. सरफराज अहमद साहब तर्जुमा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अभी आपके सामने सूरत अन-नहल की आयत 91 ता 93 की तिलावत की गई है। अब इसका उर्दू तर्जुमा बयान फरमूदा सैयदना हज़रत मुस्लिह मऊद रज़ी अल्लाह अन्हु पेश है। मैं धुतकारे हुए शैतान के शर से महफूज रहने के लिए अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ। मैं अल्लाह का नाम लेकर जो बेहद करम करने वाला और बार बार रहम करने वाला है पढ़ता हूँ।
اللہ تعالیٰ یقیناً عدل کا اور احسان کا اور غیر رشتہ داروں کو بھی قرابت والے شخص کی طرح جاننے اور مدد دینے کا حکم دیتا ہے، اور ہر ایک قسم کی بے حیائی اور ناپسندیدہ باتوں اور بغاوت سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ، اور چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے اپنے عہد کو جب تم نے اس سے کوئی عہد کیا ہو پورا کرو، اور قسموں کو انہیں پختہ کرنے کے بعد جب کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو اس کی قسم کھا کر اپنا ضامن بنا لیا ہے مت توڑو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے یقیناً جانتا ہے، اور تم اس ڈر سے کہ کوئی قوم ایسی نہ ہو جائے جو کسی دوسری قوم سے زیادہ طاقتور ہو، اپنی قسموں کو آپس میں دھوکہ کرنے کا ذریعہ بناتے ہوئے اس عورت کی طرح مت بنو جس نے اپنا محنت سے کاتا ہوا سوت اس کے مضبوط ہو چکنے کے بعد توڑ کر پارا پارا کر دیا تھا۔ اس ذریعے سے اللہ تعالیٰ عنقریب تمہارا امتحان لے گا، اور جس بات کے متعلق تم آپس میں اختلاف کرتے رہے ہوگے اس کی حقیقت کو وہ قیامت کے دن ضرور تمہارے سامنے کھول کر رکھ دے گا۔ عبداللہ سرمد صاحب نظم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکیزہ منظوم کلام سیدنا حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عہد شکنی نہ کرو اہل وفا ہو جاؤ، اہل شیطان نہ بنو، اہل خدا ہو جاؤ۔ گرتے پڑتے در مولا پہ رسا ہو جاؤ، اور پروانے کی مانند فدا ہو جاؤ۔ جو ہیں خالق سے خفا ان سے خفا ہو جاؤ، جو ہیں اس در سے جدا ان سے جدا ہو جاؤ۔ بادشاہی کی تمنا نہ کرو ہرگز تم، کوچائے یار یگانا کہ گدا ہو جاؤ۔ امر معروف کو تعویذ بناؤ جہاں کا، بے
بےکسوں کے لیے تم عقدہ کشا ہو جاؤ، راہ مولا میں جو مرتے ہیں وہی جیتے ہیں، موت کے آنے سے پہلے ہی فنا ہو جاؤ، مورد فضل و کرم وارث ایمان و ہدا، عاشق احمد و محبوب خدا ہو جاؤ، عہد شکنی نہ کرو، اہل وفا ہو جاؤ، اہل شیطان نہ بنو، اہل خدا ہو جاؤ۔ کرم داؤد حنیف صاحب، رپورٹ جامعہ کینیڈا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا و امامنا ایدکم اللہ تعالی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدی جامعہ احمدیہ کینیڈا کی سالانہ رپورٹ مختصر عرض ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور حضور رضی تعالیٰ کی ہدایات اور رہنمائی اور دعاؤں کے ساتھ جامعہ احمدیہ کینیڈا انٹرنیشنل سے اب تک 143 مبلغین تیار ہو کر میدان عمل میں خدمات بجا لا رہے ہیں الحمدللہ۔ اس وقت کینیڈا اور امریکہ کے علاوہ 9 دیگر ممالک سے کل 123 طلباء زیر تعلیم ہیں۔ سعیدی جامعہ کو تعطیلات کے دوران طلباء جامعہ کو اسلام آباد آ کر حضور انور کی اقتداء میں نمازیں پڑھنے اور ملاقات کرنے کا شرف اور تسکین حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح اسلام آباد کے مقدس ماحول میں رہ کر وقف عارضے کرنے کا موقع ملتا ہے جو ان کی روحانیت میں ترقی کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح طلباء کے روحانی معیار کو بلند کرنے کے لیے دوران سال چند بزرگان سلسلہ کو جامعہ ہاسٹلز میں مدعو کیا گیا، جس میں انہوں نے میدان عمل میں اپنی تبلیغی مساعی کا ذکر کر کے تائید الہی کے واقعات بیان کیے، جس سے طلباء مستفید ہوئے۔ اسی طرح درجہ سادسہ کے طلباء کو رمضان المبارک میں اعتکاف بیٹھنے کی توفیق ملی۔ سعیدی معمول کی تعلیمی اور تدریسی سرگرمیوں کے علاوہ امسال مختلف علوم و فنون کے 15 ماہرین سے لیکچر کروائے گئے، نیز درجہ خامسہ کے 19 طلباء نے مختلف موضوعات پر اپنی تحقیقات پیش کیں۔ طلباء کے مختلف وفود کو دوران سال کینیڈا اور امریکہ کے اہم مقامات کا مطالعاتی دورہ کرنے کا موقع ملا۔ سعیدی طلباء کے ٹیٹوریل گروپس کے آپس کے مقابلہ جات علمی اور ورزشی کروائے گئے، جن میں 25 کلومیٹر پیدل چلنے کا مقابلہ بھی شامل تھا۔ اس طرح حضور انور کے حالیہ ارشاد کی روشنی میں جامعہ کینیڈا میں سائیکلنگ کلب کا آغاز کر دیا گیا۔
सईदी हिफ्ज़ुल कुरान स्कूल से अब तक 66 हुफ़ाज़ फ़ारिग व तहसील हो चुके हैं। नीज़ इस वक्त 23 हुफ़ाज़ ज़ेर तालीम हैं। सईदी गुज़श्ता 5 सालों में जामिया अहमदिया से फ़ारिग होने वाले 48 मुबल्लिगीन हस्ब इजाज़त आज अपने प्यारे आका के दस्ते मुबारक से शाहिद की इसनाद की लेने के लिए सादत के लिए हाज़िर हैं। आखिर पर प्यारे आका की खिदमत में असातिज़ा, तलबा और दीगर स्टाफ की अस्सलामु अलैकुम अर्ज़ करने के साथ दुआ की आजिज़ाना दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला हमें हुज़ूर अय्यदकुमुल्लाह की मंशा के मुताबिक काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह अस्सलाम। शमशाद कंवर साहब, जामिया जर्मनी। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदी प्यारे आका, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयदी जामिया अहमदिया जर्मनी की साल 2022-23 की मुख्तसर कारगुजारी रिपोर्ट प्यारे आका की खिदमत में पेश है। अरसा ज़ेरी रिपोर्ट में तलबा की कुल तादाद 108 थी। अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हज़ूर अनवर के दस्ते मुबारक से असनाद हासिल करने की सआदत पाने वाली ये 9वीं क्लास है। इस क्लास में कुल 14 तलबा हैं, जिनमें 10 वक्फ़े नौ की बाबरकत तहरीक में शामिल हैं। इस तरह जामिया अहमदिया जर्मनी अब तक 122 फल अपने प्यारे आका की खिदमत में पेश करने की सआदत पा चुका है। इमसाल हस्ब साबिक हज़ूर अनवर अय्यदकुमुल्लाह ताला बिनस्रिल अज़ीज़ से नए साल के कैलेंडर की मंजूरी हासिल करके इसके मुताबिक अमल किया गया। मुकर्ररा निसाब की तकमील के साथ साथ मजलिस इल्मी, मजलिस अलाब और मजलिस इरशाद की तरफ से इल्मी व वर्ज़शी मुकाबलाजात और मालूमाती लेक्चर्स का एहतमाम किया जाता रहा और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर सेमिनार्स और जलसों का भी एहतमाम किया गया। वर्ज़शी सरगर्मियों में रोज़ाना वर्जिश के अलावा 3 रोज़ा सालाना गेम्स का इनेकाद, 17 किलोमीटर पैदल सफ़र, हाइकिंग, मुल्की और गैर मुल्की सतह पर मुकाबलों में शमूलियत शामिल है। जबकि इल्मी सतह पर मुकाबलाजात के अलावा मुख्तलिफ़ मज़ाहिब की इबादत गाहों और सेंटर्स का दौरा करवाया गया। तलबा और असातिज़ा को दीगर जमाती खिदमात सर अंजाम देने की भी तौफ़ीक मिलती रही, जिनमें शोबा तबलीग के तहत ड्यूटियाँ देना, ऑनलाइन सवाल व जवाब, MTA और रेडियो के प्रोग्रामों में शिरकत, फ़लाइज़ की तकसीम और वक्फ़े आर्जी शामिल हैं। दर्जा शाहिद के तलबा को मकालाजात की तकमील, इम्तहानात और इंटरव्यूज़ के बाद बाज़ अमली कामों की ट्रेनिंग करवाई गई, जिनमें होम्योपैथी का तारुफ़, खाना पकाना, बिजली का काम और गाड़ी के मुतालिक बुनियादी मालूमात शामिल हैं। आखिर में प्यारे आका की खिदमत में जामिया के तलबा, असातिज़ा और कारकुनान के लिए दुआ की आजिज़ाना दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला हम सब को कमा हक़्क़ुहु दीन की खिदमत की तौफ़ीक अता फ़रमाते हुए हज़ूर अनवर के सुल्तान नसीर बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाता रहे। आमीन। ज़हीर खान साहब, रिपोर्ट जामिया UK। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदी आज की इस 9वीं बाबरकत तकरीब तक़सीम असनाद में जामिया अहमदिया UK से फ़ारिग तहसील होने वाले 20 मुरब्बियान कराम का ये 12वां बैच इंशाअल्लाह हज़ूर अनवर के दस्ते मुबारक से असनाद हासिल करने की सआदत पाएगा, जिनकी 2016 में हज़ूर अनवर ने अज़राह शफ़क़त जामिया अहमदिया UK में दाखिले की मंजूरी अता फ़रमाई थी। इस तरह जामिया अहमदिया UK को अल्लाह ताला के फ़ज़ल से अब तक कुल 219 मुरब्बियान का नजराना अपने आका की खिदमत अक़दस में पेश करने की तौफ़ीक मिल चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। अल्लाह ताला जामिया अहमदिया के तलबा, असातिज़ा और कारकुनान को हमेशा खिलाफ़त अहमदिया का वफ़ादार बनाए रखे। हमें ऐसे रंग में खिदमत दीन की तौफ़ीक दे जिससे हम हज़ूर अनवर अय्यदकुमुल्लाह ताला की खुशनुदी और दुआएँ हासिल करने वाले हों, और हमसे कोई ऐसा काम सरज़द ना हो जो हज़ूर अनवर के लिए तकलीफ़ का मौजिब हो। आमीन। इस आजिज़ाना दुआ के साथ हम सब हज़ूर अनवर के बेहद शुक्रगुज़ार और ममनून एहसान हैं कि हज़ूर अनवर ने हमारी आजिज़ाना दरख्वास्त को अज़राह शफ़क़त कबूल फ़रमाते हुए इस तकरीब को बरकत बख्शी।
فالحمد للہ علی ذالک وجزاکم اللہ تعالی۔ ان مختصر گزارشات کے ساتھ حضور انور کی خدمت اقدس میں نہایت ادب کے ساتھ درخواست ہے کہ حضور انور عذراء شفقت کینیڈا، جرمنی اور UK کے جامعات سے فارغ التحصیل ہونے والے ان مربیان کرام کو شاہد کی ڈگری عطا فرمائیں۔ نیز تدریسی سال 2022-23 کی جامعہ UK کی باقی 6 کلاسوں میں اول، دوم اور سوم پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کو اسناد امتیاز سے نوازیں۔ یہ بھی شامل تھے پہلے پروگرام میں شامل تھے؟ اچھا لے آؤ ادھر، تھوڑی دیر میں کھڑا ہو کے دیکھتا ہوں۔ حضور انور کی اجازت سے اب سب سے پہلے جامعہ احمدیہ کینیڈا سے 2019 میں شاہد کی ڈگری کے ساتھ فارغ التحصیل ہونے والے مربیان کرام حضور انور سے اسناد وصول کریں گے۔ مکرم سرمد نوید احمد صاحب مربی سلسلہ، آ جاؤ السلام علیکم۔ مکرم فہد رضوان پیرزادہ صاحب مربی سلسلہ، مکرم فاتر محمود احمد صاحب مربی سلسلہ، مکرم طاہر محمود صاحب مربی سلسلہ، مکرم وکاس احمد خورشید صاحب مربی سلسلہ، بارک اللہ۔ مکرم فرحاد احمد رانا صاحب مربی سلسلہ، یہ اس سال کے ہیں پچھلے سال کے؟ یہ 2019 کے حضور، اور اب 2020 کے مربیان کرام۔ مکرم سید لبیب احمد جنود صاحب مربی سلسلہ، مکرم قاسم چودھری صاحب مربی سلسلہ، بارک اللہ، مکرم عمر فاروق صاحب مربی سلسلہ، بارک اللہ، مکرم ساغر محمود باجوہ صاحب مربی سلسلہ، بارک اللہ، مکرم اسامہ ابراہیم رحمان صاحب مربی سلسلہ، بارک اللہ لکم، مکرم ارسلان احمد وڈائچ صاحب مربی اب سلسلہ، لے رہے تم؟ مکرم وجیہ الرحمان مرزا صاحب مربی سلسلہ، مکرم احمد اسام ظفر صاحب مربی سلسلہ، مکرم لبید احمد صاحب مربی سلسلہ، مکرم نواب مبارز احمد خان صاحب مربی سلسلہ، بارک اللہ، مکرم شجر احمد صاحب مربی سلسلہ۔ اب 2021 کے مربیان کرام: مکرم دانیال خالد خان صاحب مربی سلسلہ، بارک اللہ، مکرم ارسلان احمد صاحب مربی سلسلہ، بارک اللہ، مکرم ساگر شفیق رفیق خان صاحب مربی سلسلہ، مکرم فرخ رحمان طاہر صاحب مربی سلسلہ، مکرم ہاشم عثمان صاحب مربی سلسلہ، مکرم جلیس احمد ڈار صاحب مربی سلسلہ، مکرم محمد دانیال صاحب مربی سلسلہ، بارک اللہ، مکرم سید عادل احمد صاحب مربی سلسلہ، بارک اللہ، مکرم مستجاب قاسم صاحب مربی سلسلہ، بارک اللہ، مکرم دانیال احمد قریشی صاحب مربی سلسلہ، بارک اللہ، مکرم عدنان احمد مدثر صاحب مربی سلسلہ۔ اب کینیڈا 2022 کے مربیان: مکرم عاطر مجتبہ خان صاحب مربی سلسلہ، مکرم رضی اللہ نعمان قدرت صاحب مربی سلسلہ، مکرم طارق محمود صاحب مربی سلسلہ، مکرم فتین احمد ریاض صاحب مربی سلسلہ، مکرم حاشر احمد صاحب مربی سلسلہ، مکرم مشہود احمد صاحب مربی سلسلہ، مکرم سلمان یوسف صاحب مربی سلسلہ، مکرم قاسم احمد گھمن صاحب مربی سلسلہ، مکرم عطاء المصور باری صاحب مربی سلسلہ، مکرم فضل اللہ منیب صاحب مربی سلسلہ، مکرم اسجد علی امجد صاحب مربی سلسلہ، مکرم مظفر احمد رانا صاحب مربی سلسلہ۔ اب 2023 میں کینیڈا کے مربیان سلسلہ: مکرم حسان احمد منہاس صاحب مربی سلسلہ، مکرم سہیب احمد صاحب مربی سلسلہ، مکرم دانیال محمود صاحب مربی سلسلہ، مکرم ادیب احمد صاحب مربی سلسلہ، مکرم محمد احمد صاحب مربی سلسلہ، مکرم فلاح الدین صاحب مربی سلسلہ، مکرم نذیر احمد صاحب مربی سلسلہ، مکرم مزمل لورینیزو عبدالجلال صاحب مربی سلسلہ۔ سیدی اب جامعہ احمدیہ جرمنی سے پاس آؤٹ ہونے والے 2023 میں جو وہ ڈگری حاصل کریں گے: مکرم ظافر محمود صاحب مربی سلسلہ، مکرم چودھری شہر نواز صاحب، ان کا انعام محترم سند محترم امیر صاحب لیں گے، یہ ویزا نہ ملنے کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکے۔
مکرم طلحہ احمد صاحب مربی سلسلہ، بارک اللہ، مکرم عدنان احمد گل صاحب مربی سلسلہ، بارک اللہ، مکرم خواجہ احتشام احمد صاحب مربی سلسلہ، بارک اللہ، مکرم فائز احمد صاحب مربی سلسلہ، بارک اللہ، مکرم شمائل احمد صاحب مربی سلسلہ، بارک اللہ، مکرم خلیق حمید صاحب مربی سلسلہ، بارک اللہ، مکرم عثمان احمد خان صاحب مربی سلسلہ، بارک اللہ، مکرم شاہان احمد صاحب مربی سلسلہ، مکرم عدیل احمد صاحب مربی سلسلہ، عدیل احمد بھی نہیں، مکرم عبدالسلام بھٹی صاحب مربی سلسلہ، یہ کون ہے؟ ہاں یہ بھی نہیں، عبدالسلام بھٹی کون ہے؟ تم بھٹی ہو؟ اچھا یہ لو، مکرم ذیشان محمود صاحب مربی سلسلہ، مکرم محمد طلحہ کالوں صاحب مربی سلسلہ۔ بارک اللہ، سیدھی اب جامعہ احمدیہ یو کے 2022 اور 23 کی پوزیشن کلاس پوزیشن عزیزم مبرور احمد فاروق کتنے ہیں؟ اول درجہ خام کتنے صاحب۔ ہیں؟ ہاں اچھا آ جاؤ پھر تم لوگ بیٹھ کے لے لو، وہ تو مہمان تھے عزیزم نا، حزیم احمد، وہ مہمان تھے، تم مہمان نہیں ہو۔ عزیزم حزیم عارف صاحب دوم درجہ خام صاحب، عزیزم احتشام احمد عارف صاحب سوم، درجہ رابعہ میں اول پوزیشن عزیزم سرفراز احمد صاحب، دوم عزیزم صہیب طاہر رانا صاحب، سوم عزیزم عبدالحنان صاحب، درجہ ثالثہ میں اول عزیزم طاہ الدین خاندکر صاحب، دوم عزیزم خاقان مظفر ارائیں صاحب، سوم عزیزم حاشر احمد صاحب، حاشر احمد مبشر صاحب، درجہ ثانیہ میں عزیزم صباح الدین علیم صاحب اول، عزیزم ماہد احمد صاحب دوم، عزیزم عبداللہ طاہر صاحب سوم، اور درجہ اولیٰ میں عزیزم فرید احمد خان صاحب اول، عزیزم فارس احمد نسیم صاحب دوم، عزیزم دانش احمد منان جمال صاحب سوم، اور درجہ مماہدہ میں عزیزم طلحہ احمد صاحب اول، عزیزم فاران احمد بٹ صاحب دوم، عزیزم محمد حذیفہ صاحب سوم، اور سیدی آخر پر جامعہ احمدیہ یو کے میں 2023 سے فارغ التحصیل ہونے والے مربیان اکرام، عزیز مکرم علیم ضیاء صاحب مربی سلسلہ، بارک اللہ علیکم، مکرم اسامہ محمود صاحب مربی سلسلہ، بارک اللہ، مکرم فہیم احمد دانش صاحب مربی سلسلہ، بارک اللہ، مکرم شاہزیب نیر صاحب مربی سلسلہ، بارک اللہ، مکرم لبیب احمد صاحب مربی سلسلہ، بارک اللہ، مکرم عدیل احمد صاحب مربی سلسلہ، بارک اللہ، مکرم فہیم احمد صاحب مربی سلسلہ، بارک اللہ، مکرم انس محمود صاحب مربی سلسلہ، بارک اللہ، مکرم ابتسام احمد مرزا صاحب مربی سلسلہ، بارک اللہ، مکرم بلال احمد صاحب مربی سلسلہ، مکرم ذکی احمد صاحب مربی سلسلہ، مکرم احتشام الاسلام صاحب مربی سلسلہ، یہ کون ہے؟ احتشام، اچھا مکرم ظافر احمد صاحب مربی سلسلہ، مکرم ریحان احمد خان صاحب مربی سلسلہ، مکرم بارک اللہ، مکرم زریاب رحمان صاحب مربی سلسلہ، بارک اللہ، مکرم حسیب احمد عطا صاحب مربی سلسلہ، بارک اللہ، مکرم مبارز احمد درانی صاحب مربی سلسلہ، بارک اللہ، تم بنی گئے، مکرم شمائل احمد صاحب مربی سلسلہ، بارک اللہ، مکرم دبیر احمد صاحب مربی سلسلہ، بارک اللہ، اور مکرم حمزہ سید سکندر صاحب مربی سلسلہ۔ بارک اللہ، اور کون ہے؟ بس جزاک نام اللہ۔ بھی گئے سارے ہو گئے ختم، جی جی بڑی جلدی بتائیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج یہ سنداد حاصل کرنے والے مربیان وہ ہیں
جو اس وقت میدان عمل میں ہے، کیونکہ گزشتہ 2-3 سال کے بھی مربیان ہیں یا میدان عمل میں جا رہے ہیں، آپ لوگ اس ارادے سے اور اس نیت سے اور اس عہد سے جامعہ میں آئے تھے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو پورا کرنا ہے، اس مشن کو پورا کرنا ہے جو آپ علیہ السلام کے سپرد اس زمانے میں کیا گیا تھا، اور وہ یہ ہے کہ اسلام کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا اور خود اپنے عملی نمونوں سے ابواب جماعت کے معیار کو بھی اس نہج پہ لے کے جانا جس سے وہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کا حق ادا کرنے والے ہوں، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ خود بھی اس کا حق ادا کرنے والے بنیں۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر نصیحت کرتے ہوئے واعظین کو ایک بڑا بنیادی رہنما اصول بتایا تھا، بلکہ 3 باتیں فرمائی تھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ امر بہت ضروری ہے کہ ہماری جماعت کے بعض تیار ہوں، لیکن اگر دوسرے واعظ ہوں اور ان میں کوئی امتیاز نہ ہو تو فضول ہے۔ یہ واعظ اس قسم کے ہونے چاہیے جو پہلے اپنی اصلاح کریں اور اپنے چلن میں ایک پاک تبدیلی کر کے دکھائیں تاکہ ان کے نیک نمونوں کا اثر دوسروں پر پڑے۔ عملی حالت کا عمدہ ہونا یہ سب سے بہتر واعظ ہے۔ جو لوگ صرف واعظ کرتے ہیں مگر خود اس پر عمل نہیں کرتے، وہ دوسروں پر کوئی اچھا اثر نہیں ڈال سکتے، بلکہ ان کا واعظ بھی بعض اوقات اباہت پھیلانے والا ہو جاتا ہے، کیونکہ سننے والے جب دیکھتے ہیں کہ واعظ کہنے والا خود عمل نہیں کرتا تو وہ ان باتوں کو بالکل خیالی سمجھتے ہیں۔ اس لیے سب سے اول جس چیز کی ضرورت واعظ کو ہے وہ اس کی عملی حالت ہے۔ دوسری بات جو واعظوں کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ان کو صحیح علم اور واقفیت ہمارے عقائد اور مسائل کی ہو۔ جو کچھ ہم دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں اس کو انہوں نے پہلے خود اچھی طرح سمجھ لیا ہو اور ناقص اور ادھورا علم نہ رکھتے ہوں کہ مخالفوں کے سامنے شرمندہ ہوں، اور جب کسی نے کوئی اعتراض کیا تو گھبرا گئے کہ اب اس کا کیا جواب دیں۔ غرض علم صحیح ہونا ضروری ہے۔ فرمایا اور تیسری بات یہ ہے کہ ایسی قوت اور شجاعت پیدا ہو کہ حق کے طالبوں کے واسطے ان میں زبان اور دل ہو، یعنی پوری دلیری اور شجاعت کے ساتھ بغیر کسی قسم کے خوف اور ہر قسم کے خوف اور ہر اس کے اظہار حق کے لیے بول سکے، بغیر کسی قسم کے خوف ہو اور اس کے اظہار حق کے لیے بول سکیں، اور حق گوئی کے لیے ان کے دل پر کسی دولت مند کا تمول یا بہادر کی شجاعت یا حاکم کی حکومت کوئی اثر پیدا نہ کر سکے۔ یہ 3 چیزیں جب حاصل ہو جائیں تب ہماری جماعت کے واعظ مفید ہو سکتے ہیں۔ بس یہ وہ رہنما بنیادی اصول ہیں جو آپ نے بیان فرمائے۔ اپنے جائزے لیں۔ پہلی بات جو آپ نے فرمائی عملی نمونے کی، آپ میں اور دوسرے میں کیا امتیاز ہے؟ صرف علم حاصل کر لیا اگر، جو کہ وہ بھی جامعہ کے 7 سالوں مکمل حاصل نہیں ہو سکتا، ساری عمر پڑی ہے علم حاصل کرنے کے لیے، یہ تو کافی نہیں۔ اس کے علاوہ عملی امتیاز ہونا چاہیے، اور صرف یہ امتیاز دوسرے فرقوں کے علماء کے مقابلے میں نہیں نہ ہو، بلکہ
اپنے لوگوں کی اصلاح کے لیے بھی آپ لوگوں کو ایک عملی نمونہ بننا ہوگا، جیسا کہ میں نے کہا، اور اپنی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ سے تعلق سب سے بڑی اہم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق، ایک خاص تعلق پیدا کرنے کی ضرورت ہے ہر مربی کو۔ اگر یہ نہیں تو زندگی میں کامیابیاں نہیں مل سکتی۔ ہم پرانے بزرگوں کی مثالیں دیتے ہیں، دعائیں قبول ہونے کی مثالیں دیتے ہیں۔ ہماری اپنی عملی حالت ایسی ہونی چاہیے کہ ہم بھی ان مثالوں کے مصداق بن جائیں۔ عبادت کے معیار بلند کرنے کی ضرورت ہے، تہجد کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ لا ماشاء اللہ، سوائے کسی خاص مجبوری کے، عموماً تہجد پڑھنے کی طرف خاص توجہ ہونی چاہیے ہر ایک کی۔ عبادت کے معیار بلند ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق بھی پیدا ہوگا۔ اخلاقی حالت کو بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ اخلاقی لحاظ سے آپ لوگوں کو ایک عملی نمونہ بننے کی ضرورت ہے۔ عملی حالت کو بہت بلند کرنے کی ضرورت ہے، بلند حوصلہ ہونے کی ضرورت ہے۔ بعض دفعہ ذرا ذرا سی بات پر اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں مربیان بھی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، بلند حوصلہ ہونا چاہیے مربی کو، تنقید سننے کی عادت ہو اور پھر اس کا آسن رنگ میں جواب حوصلے سے دیں۔ زبان میں نرمی، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ نرم زبان جو ہے وہ دوسرے کے دل کو بھی نرم کر دیتی ہے۔ برداشت کا مادہ، پہلے میں نے کہا بلند حوصلہ ہوگا تو برداشت کا مادہ بھی زیادہ ہوگا۔ یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے، ایک خاص خصوصیت ہے ایک مربی میں ہونی چاہیے۔ لغو چیات سے پرہیز کرنا ہے۔ آج کل بے شمار لغویات کے لغو پروگرام ہیں جو آتے ہیں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی بعض دفعہ، کیونکہ انٹرنیٹ پہ اور سوشل میڈیا پہ اور ٹی وی پہ انسان بیٹھا ہوتا ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن ایک مربی کا کام ہے کہ ان لغویات سے پرہیز کریں۔ جب آپ خود پرہیز کر رہے ہوں گے تو تبھی دوسروں کو نصیحت کر سکیں گے کہ تم لوگ بھی ان چیزوں سے بچو، کیونکہ یہ اخلاق کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں، یہ خدا تعالیٰ سے دور لے جانے والی چیزیں ہیں، یہ تمہیں گندگی کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں، معاشرے کی برائیوں کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں۔ بس اپنے عملی نمونے پہلے دکھانے کی ضرورت ہے ہر مربی کو، ورنہ جیسا کہ آپ نے علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ بات پھیلانے والی بات ہوگی، یعنی اپنے لیے بعض چیزوں کو جائز کر لیا اور دوسروں کے لیے پابندی، دوسروں کو نصیحت کر رہے ہیں اور خود میاں فضیحت ہیں۔ آپ خود نہیں دیکھ رہے کہ ہماری اپنی حالت کیا ہے۔ بس یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے عمل اور قول کو ایک کریں، اور یہ خود اپنے جائزے لیں گے تبھی آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کے قول اور فعل میں کوئی تضاد تو نہیں۔ کوئی دوسرا اس سے پہلے کہ آپ پہ تنقید کرے خود اپنا جائزہ لیں۔ اور اگر یہ نہیں ہوگا تو باتیں پھر جیسا کہ حضرت نے فرمایا بات اثر کرنے والی نہیں ہوتی۔ بس اپنے تنقیدی جائزے روزانہ لیں، بجائے اس کے کہ دوسروں کے نقص تلاش کریں۔ پہلے اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے گریبان میں نظر ڈالیں ہر ایک کہ ہمارے اندر کیا برائیاں ہیں، ہمارے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے، ہمارے کیا معیار ہونے چاہیے۔ ایک مربی کی حیثیت سے ہمارا تعلق باللہ کے معیار کیا ہونا چاہیے، ہمارے اخلاق کے معیار کیا ہونے چاہیے، ہمارے علمی معیار کیا ہونے چاہیے، ہمارے روحانی معیار کیا ہونے چاہیے۔ اگر وہ حاصل کر لیے تو پھر سمجھیں کہ ٹھیک ہے، اور پھر خود بخود تنقیدی جو دوسروں پہ تنقید کرنے والی نظر ہے وہ ختم ہو جائے گی، بلکہ ایک ہمدردی کے ساتھ اصلاح کا پہلو سامنے آئے گا دوسرے کے لیے، اور اس ہمدردی کے ساتھ اصلاح کریں گے تو اس کے لیے دعا بھی کریں گے، اور جب اصلاح کے ساتھ دعا کر رہے ہوں گے تو اسی میں برکت پڑے گی، اسی میں آپ کی کامیابی ہوگی۔ پھر اسی طرح علم کو بڑھاتے رہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا
کہ 7 سال میں علم حاصل نہیں ہوتا، یہ تو علم تو ساری زندگی کا کام ہے حاصل کرنا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کا گہرائی سے مطالعہ کریں، بہت سے سوالوں کے جواب یہیں مل جائیں گے۔ بہت سے مربیان بھی بعض سوال لکھ دیتے ہیں، حالانکہ اگر انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا گہرائی سے مطالعہ کیا ہو تو وہیں جواب بھی آپ کو مل جائیں گے۔ اس لیے پہلے خود تلاش کریں۔ پہلے بھی شاید میں نے کہیں بیان کیا ہے، حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی مجلس میں سوال و جواب میں مجلس تھی، ایک لڑکے نے کھڑے ہو کے سوال کیا، حضرت مسلم موعود نے اس کا جواب دیا، اس نے پھر سوال کیا، بہرحال سوال اچھا علمی تھا، لیکن حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کو خیال پیدا ہوا کہ یہ پڑھنے والا لگتا ہے، لڑکا لگتا ہے کچھ نہ کچھ علم ہے اسے، اس لیے انہوں نے کہا تم کیا کرتے ہو؟ تو اس نے عرض کیا کہ میں جامعہ کا طالب علم ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم جامعہ میں پڑھتے ہو تو پھر تمہارے سوال کا جواب میں نہیں دوں گا، تم خود تلاش کرو اس کا جواب اور تمہیں یہ جواب مل جائے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلی بڑی بات یہی ہے کہ جامعہ کے طالب علم کو، اور جب مربی بن جائے تو خاص طور پہ، خود گہرائی سے مطالعہ کر کے سوالوں کے جواب تلاش کرنے چاہیے۔ بہت سارے مربیان ہمارے ہیں اللہ کے فضل سے، میدان عمل میں ہیں، تبلیغ کے میدان میں ہیں، تربیت کے میدان میں ہیں، غیروں کے بھی جواب دیتے ہیں، اپنوں کے بھی جواب دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کو علم حاصل کرنے کا شوق ہے، ایک لگن ہے، اور تلاش کرتے ہیں کہ کہاں کہاں سے علم حاصل کریں اور پھر اپنے علمی حالت کو بہتر کریں، جس کا فائدہ ان کو خود بھی ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ جرأت ہو ہر بات کہنے کی، لیکن حکمت کے ساتھ، حکمت بھی ساتھ ضروری ہے۔ خوف نہ ہو تبلیغ کرتے ہوئے، خوف کی ضرورت کوئی نہیں، لیکن حکمت سے بات کریں تو وہی بات موعظۃ الحکمہ کے ضمن میں آ کے آپ کے اثر ڈالنے والی ہوتی ہے دوسروں پہ، اور پھر اس سے لوگ متاثر بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح تربیت کے میدان میں غلط کو دیکھ کر رد کریں، لیکن وہاں بھی حکمت سمجھائیں۔ بہت ساری شکایتیں آتی ہیں مربیان کے بارے میں بھی آ جاتی ہیں، عہدیداروں کے بارے میں بھی آ جاتی ہیں کہ انہوں نے ہمیں لوگوں کے سامنے اس رنگ میں ہماری بات کی جو ہماری کمزوری کو ظاہر کیا جس سے ہماری سبکی ہوئی۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ اصلاح کا پہلو ضروری ہے، اور اگر کسی میں کوئی برائی اور کمزوری دیکھیں اس کے لیے دعا کریں، پھر اس کو علیحدگی میں سمجھائیں اور دعا مسلسل کرتے رہیں۔ اسی طرح آپ جس جماعت میں بھی آپ متعین ہیں یا جس جگہ بھی آپ کا ڈیوٹی لگائی گئی ہے، وہاں اس شعبے کے بارے میں اور اس جا کر فیلڈ میں ہے تو وہاں کے ماحول کے بارے میں مکمل علم حاصل کریں، اور وہاں کی جو کمزوریاں ہیں ان کو تربیتی کمزوریاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ایک پلان بنائیں، اور پھر حکمت سے سمجھائیں لوگوں کو، اور پھر ان کے لیے دعا بھی مسلسل کرتے رہیں۔ دعا ہی ہے جو ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اس کے بغیر اصلاح نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ بہت ضروری چیز ہے کہ خلافت کے ساتھ آپ کا وفا کا تعلق ہو۔ خلافت کے سپاہیوں میں شامل ہیں آپ لوگ، لکھتے ہیں ہم سلطان نصیر بن جائیں، تو پھر سلطان نصیر بغیر وفا اور اطاعت کے اعلیٰ معیار کے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، کیا ان کا وفا کا معیار ایسا ہے کہ جو چاہے ہو جائے، کبھی ان کے دلوں میں شکوہ نہیں پیدا ہوگا۔ اطاعت ایسی ہے کہ چاہے مرضی کے خلاف حکم ملے، بلا چون و چرا اس کی تعمیل کریں گے، اور عملی حالت جب ایسی ہوگی تبھی اس کا فائدہ ہے۔ اگر یہ نہیں ہے، عملی حالت ایسی نہیں ہے، تو پھر یہ نہ وفا ہو سکتی ہے نہ اطاعت ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے بھی دعا ضروری ہے۔ دعاؤں میں لگے رہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وفا میں کامل کرنے کی توفیق دے، اور اطاعت میں سب سے بڑھ کر نمونہ دکھانے والے ہوں۔ اسی طرح پھر ایک چیز ہے انتظامی صلاحیتیں۔
انتظامی صلاحیتوں کو بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے مربی کو. بعض وفاتیاتوں بلغین کے حالات میں بیان کر دیتا ہوں. کل ہی میں نے چودھری منیر صاحب کے بھی حالات بیان کیے تھے کہ ان کو جس کام پر بھی لگایا گیا خود اس کے بارے میں معلومات حاصل کیں اور پھر اس کام میں کسی بھی ماہر سے کم رائے نہیں رکھتے تھے، حالانکہ مربی تھے، کوئی ٹیکنیکل تعلیم نہیں تھی. بس یہ جو ہے انتظامی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے مربی کے لیے. اس کے لیے وقت نکالنا چاہیے. اسی طرح سوشل میڈیا میں آج کل سوشل میڈیا پہ بحثیں شروع ہو جاتی ہیں. پہلے بھی ایک غالباً کینیڈا کے مربیان سے میری میٹنگ تھی، ان کو بھی میں نے کہا تھا کہ غلط بحثوں میں نہ پڑیں. سوشل میڈیا کا استعمال جائز استعمال کریں، اور جہاں دیکھیں کہ بحث پرائے بحث ہو رہی ہے اور کچھ بحثی شروع ہو گئی ہے اور ہر ایک نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے، وہاں اس بحث سے باہر آ جائیں اور یہ کہہ کے آئیں کہ اب یہ بحث فائدے کے لیے نہیں ہو رہی بلکہ نقصان دہ ہے، اس لیے میں اس سے نکل رہا ہوں. تو پھر دوسروں کو بھی تحریک پیدا ہوگی کہ وہ بھی اس کچھ بحثی میں نہ پڑیں. بس یہ بھی بہت ضروری چیز ہے کہ سوشل میڈیا کا جائز استعمال کریں، غلط بحثوں میں نہ پڑیں. یہ دیکھیں کہ جماعت کے مفاد میں کیا ہے. اگر کوئی ایسی بحث جو جماعت کے مفاد میں نہیں ہے، جس کا کوئی انسانیت کو فائدہ نہیں، کسی کے جماعت کو فائدہ نہیں، آپ کی تبلیغ کے لیے ممد نہیں ہے، تربیت میں اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہو رہا، تو پھر اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. ہاں علمی بحثیں ہیں اگر، تو اس کا ایک محدود دائرہ بنائیں اور اس میں اپنی علمی رائے دیں، نہ کہ پھیلاتے ہوئے دوسروں کو بھی اس میں انوالو کریں. اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ جماعت میں جو اکائی ہے وہی اس کی کامیابی کی نشانی ہے، اور مربیان کو اس کا سب سے بڑھ کر نمونہ ہونا چاہیے. ایک جان ہونے کا اظہار ہونا چاہیے ہمیشہ، اس کا پھر دوسروں پر بھی اثر ہوگا. قرآن کریم پر غور اور تدبر بڑا ضروری ہے. پہلے ہی میں نے کہا اپنے علم کو بڑھاتے رہیں، اور اس علم کے لیے قرآن کریم پر غور بہت ضروری ہے. اسی سے آپ کو جواب بھی مل جائیں گے. اور اس کے لیے جیسا کہ پہلے میں نے کہا حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کا مطالعہ کریں، آپ کی تفاسیر ہیں وہ پڑھیں. اس سے آپ لوگ کا علم بھی بڑھے گا اور روحانیت بھی بڑھے گی، اور پھر اس میں برکت بھی پڑے گی آپ کے کام میں. اسی طرح پرانے جماعتی تفاسیر ہیں خلفاء کی، یا پرانے بزرگوں کی تفاسیر ہیں، وہ بھی پڑھے علم کو بڑھانے کے لیے. بہرحال ایک مربی کے لیے بے شمار کام ہیں، خود اس کو کام نکالنے پڑتے ہیں. یہ کہنا کہ جی میرے لیے محدود وسائل ہیں، محدود جگہ ہے، کام نہیں ہے، کیا کروں میں. جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ محدود وسائل میں ہی کام نکال لیا کرتے ہیں. گھانا میں محدود وسائل تھے، ہمارے ایک مربی صاحب تھے، ان کو تبلیغ کے لیے انہوں نے خود ہی نکالے ہوئے تھے، جبکہ باقی کمزور حالت والے جو مربی تھے ان کو وہ تبلیغ اس طرح نہیں کرتے جس طرح یہ کرتے تھے، حالانکہ ان کے وسائل ان سے کم تھے. اخبار لے کے نکل جانا، لٹریچر لے کے نکل جانا، تبلیغ کرتے رہنا، سڑکوں پہ کھڑے ہو جانا، ایک عاجزی اور انکساری سے ساتھ دعائیں کرتے رہنا، ساتھ پیغام پہنچاتے رہنا، اور ان کے کام میں برکت پڑتی تھی. تو اسی طرح خود مربی کو اپنے ایکسپلور کرنے پڑتے ہیں ذریعے کہ کس طرح وہ نئے نئے ذرائع نکالے اور تبلیغ کے میدان میں آگے بڑھے، تربیت کے میدان میں آگے بڑھے، جماعت کی بہتری کے لیے کام کرے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے کام کرے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ وفا، محنت اور دعا سے کام لیتے رہیں گے تو کامیاب بھی ہوں گے، اور یہی کامیابی کا راز ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب دعا کر لیں.
آمین.